السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم۔ وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کی یادیں، آپ کے واقعات، آپ کی تعلیمات، آپ کے تذکرے، آپ علیہ السلام پر درود و سلام، یہ ہمارے لیے باعث سعادت بھی ہے، وجہ رفعت بھی ہے، کفارہ سیئات بھی ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہے، اور آخرت کا سب سے بڑا ذخیرہ بھی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا سب سے عظیم عنصر، آپ کی سب سے بڑی ہوئی خوبی، سب سے نمایاں وصف، جس کو اللہ نے بھی نمایاں کر کے بیان کیا ہے، اسی کا تذکرہ ہوگا، اور وہ ہے آپ علیہ السلام کی رحم دلی۔
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ہم نے تو آپ کو بھیجا ہی سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آیا ہے. تمہیں مشقت ہو تو اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. اس کی ساری سوچیں تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تم اگر کسی مصیبت میں پھنسے ہو تو اس کے دل میں بڑی شفقت پیدا ہو جاتی ہے. اور عام حالات میں بھی ایمان والوں پہ وہ بہت رحم دل، بہت رحم کرنے والے ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. یہ آپ پر اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے بڑے نرم واقع ہوئے. رحم دلی ہمارے دین کی بنیادی صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا. اگر لکھا ہے تو صرف ایک جملہ لکھا ہوا ہے: یا اللہ تو کتنا مہربان ہے. اور وہ ایک جملہ کیا ہے؟ ان اللہ کتب کتابا فہو عنده فوق العرش. اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، ایک تحریر لکھی ہے، ایک دستور لکھا ہے، اور اسے عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ کے رکھا ہوا ہے. اس میں یہ لکھا ہے: ان رحمتی سبقت غضبی. میری رحمت میرے غصے سے غالب آ جائے گی. عرش کو اٹھانے والے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. اے ہمارے رب، ہر چیز کے اوپر تیری رحمت، تیرا علم چھایا ہوا ہے. قرآن مجید کے پہلے صفحے میں اللہ کا تعارف کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ہمارا دین رحمت ہے. ہمارا رب رحمان اور رحیم ہے. ہمارا پیغمبر رؤوف الرحیم ہے. قرآن مجید کی تعلیم اس میں رحمت ہے. پیغمبر کی سیرت اس کے اندر قدم قدم، لمحے لمحے پہ رحمت ہے. اور یاد رکھیے، جس معاشرے سے رحم دلی رخصت ہو جائے، توجہ سے سن لیجیے، جس سینے میں رحم کرنے والا دل نہ ہو، بے شک اس کی پیشانی کے اوپر سجدوں کے نشان پڑے ہوں، اس کے چہرے پہ سنت سجی ہو، اور اچھی بات ہے، سنت کی بڑی عظمت ہے. جس کے دل میں انسانوں کے لیے رحم کا جذبہ نہ ہو، بے شک وہ رات کو تہجد پڑھتا ہو. جس کے دل میں انسانوں کے لیے رحم کا جذبہ نہ ہو، بے شک وہ ہزار ہزار مرتبہ تسبیحات نکالتا ہو اور دانے پھیرتا رہتا ہو. جس کے دل میں رحم کا جذبہ نہ ہو، اگرچہ اس کی نمازیں اتنی خوبصورت ہو جائیں، اتنی خوبصورت ہو جائیں
کہ صحابہ بھی اس کو دیکھیں تو سوچیں کہ نماز تو یہ پڑھتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اس کے دل میں رحم نہیں ہے تو وہ مسلمان سچا اور پیغمبر کا سچا امتی نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں اس کے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا۔ من لا یرحم لا یرحم، جس کے دل میں رحم نہیں ہوتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ جس کا دل پتھر ہوتا ہے، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے بہترین جگہ جہنم کی آگ ہوتی ہے۔ جہنم کی آگ اللہ نے بنائی ہی پتھروں کو پگھلانے کے لیے، اور پتھر دل انسانوں کو سزا دینے کے لیے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خاص صفت تھی، آپ کے دل میں رحم بہت تھا، آپ کا سینہ رحم سے بھرا ہوا تھا، محبت سے اچھلتا رہتا تھا، رحم سے اتنا بھرا ہوتا تھا کہ اگر امام کائنات علیہ السلام کی صرف اس صفت کا تذکرہ کیا جائے کہ آپ کے سینے میں رحم کتنا تھا، تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں 1 سال کے جمعے بھی آپ کو سناتے رہے تو آپ کے سینے کی رحم دلی کا تذکرہ پورا نہیں ہوگا۔ آج کے اس خطبہ میں آپ کی رحم دلی کے صرف 4 حوالے آپ کے سامنے رکھوں۔ کن کن پہ خصوصی آپ رحم کرتے تھے؟ سب سے پہلا حوالہ آپ کی رحم دلی کا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے ان لوگوں پہ بہت رحم کرتے تھے جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ بڑھاپا ایک درد ہے، بڑھاپا ایک بیماری ہے، بڑھاپا دکھ کا نام ہے، بڑھاپا پریشانیوں کا نام ہے، بڑھاپا غموں کا نام ہے، بڑھاپا رت جگہوں کا نام ہے، بڑھاپا نیند کے چھن جانے کا نام ہے، بڑھاپا اس چیز کا نام ہے کہ باپ بھی رخصت ہوا، بڑھاپا ماں کی یاد میں سستانے کا نام ہے، بڑھاپا مرے ہوئے جوان بیٹوں کی لاشوں کو یاد کرنے کا نام ہے، بڑھاپا جن بیٹیوں کی لاشوں کو جنازوں کو کندھا دیا ان کے معصوم چہروں کو یاد کرنے کا نام ہے، بڑھاپا ایک تنہائی کا نام ہے، بڑھاپا اکیلے رہ جانے کا نام ہے، بڑھاپا دوستوں سے بچھڑ جانے کا نام ہے، بڑھاپا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے سارے یار، آپ کے سارے دوست، آپ کے سارے غمخوار جن سے آپ زخم شیئر کر سکتے تھے اور دل کا درد ان کے سامنے کھول سکتے تھے، بڑھاپے میں تو وہ بھی کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ آپ علیہ السلام پہلے تو امت کو یہ تعلیم دیتے کہ اللہ سے دعا کیا کرو، یا اللہ سٹھیا جانے والی عمر اور ایسا بڑھاپا جس میں دوسروں کا انسان محتاج ہو جائے، یا اللہ مجھے اس بڑھاپے کی عمر سے محفوظ فرما۔
اللہم انی اعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر، اے اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں کہ میں اس عمر کو پہنچ جاؤں جس میں کچھ کر ہی نہ سکوں۔ کمر جھک گئی، آنکھیں بھی بے وفائی کر گئیں، کانوں نے سننا چھوڑ دیا، اور وہ انسان جو اپنے ہاتھوں سے منو بوجھ اٹھا لیتا تھا، وزن اٹھا لیتا تھا، بڑھاپے کے اندر پانی کا ایک گلاس اٹھاتے ہوئے بھی اس کے ہاتھوں میں راشا تاری ہونے لگا۔ جو منوں کی بوریاں اٹھاتا تھا، اس کے لیے اپنے وجود کا بوجھ برداشت کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ جو میلوں دیکھ لیتا تھا، اس کے لیے اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کو پہچاننا بھی مشکل ہو گیا۔ بڑھاپا ایک درد ہے، ایک دکھ ہے، اور خصوصاً جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کے احساسات نازک ہو جاتے ہیں، ان کی سوچوں میں حساسیت آ جاتی ہے، اور بزرگوں نے پوری زندگی سماج میں، معاشرے کے اندر لگائی ہوتی ہے، کھپائی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بوڑھے انسان کا اتنا احترام کرتے کہ وہ شخص جس کی ساری جوانی کفر میں گزری، پیغمبر سے دشمنی کرتے ہوئے گزری، اور اپنے بیٹے کو بھی پیغمبر کے پاس نہ جانے دینے میں گزری، وہ بوڑھا شخص جو صدیق کائنات کا باپ ہے، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ ہے، بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا ہے، قدم قدم پہ پیغمبر کا ساتھ ہے، اور باپ اس عالم کے اندر بھی کفر کے اندر ہی لگا ہوا ہے، اور شرک کے اندر ہی لگا ہوا ہے، پیغمبر کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے۔ اب مکہ فتح ہو گیا ہے، جناب صدیق کا باپ اس بڑھاپے کے عالم میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہے۔ جناب صدیق اپنے ابو کو اٹھاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے پاس لے آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کہتے ہیں، صدیق تو ان بزرگوں کو میرے پاس کیوں لے کے آیا؟ تو مجھے بتاتا، میں اس کے پاس چل کے جاتا، میں اس کے پاس چل کے جاتا۔ میرے والد محترم، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، میں نے ان کے بڑھاپے کو بڑے قریب سے دیکھا، اس لیے میرے دل میں ایک درد ہے جو میں ہر بوڑھے شخص اور بوڑھی ماں کے لیے محسوس کرتا ہوں۔ مجھے کہنے لگے مجھے نیند نہیں آتی، میں نے کہا کہ ڈاکٹر سے علاج کروا لیتے ہیں، کوئی میڈیسن لیتے ہیں۔ کہا بیٹا ڈاکٹر کے پاس میرا علاج نہیں ہے، میں رات جب بستر پہ تنہائی میں لیٹتا ہوں، کبھی مجھے میرا جوان بیٹا عبداللہ سلیم یاد آتا ہے، جس کی لاش کو میں نے 40 سال کی جوانی کی عمر میں کندھا دیا تھا۔ کبھی وہ بیٹی یاد آتی ہے جو 17-18 سال کی عمر میں مجھ سے جدا ہو گئی تھی۔ کبھی دوست یاد آتے ہیں جو بچپن کے ساتھی تھے، اور ان کی لاشیں میری آنکھوں کے سامنے، ان کی تصویریں تیرتی رہتی ہیں، اور ان کو یاد کرتے کرتے آنسو بہتے رہتے ہیں۔ مجھے اس لیے نیند نہیں آتی، اس کا علاج ڈاکٹر نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، وہ مسلمان جس کے بال اللہ کی اطاعت میں سفید ہو گئے ہوں، اور وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو، ان دونوں کے بارے میں خصوصاً آپ نے کہا ان کی عزت کرنا ایسے ہی ہے جیسے وہ شخص اللہ کی عزت کا ایک حصہ ادا کر رہا ہے۔ ان کی عزت اللہ کی عزت کا حصہ ہے، ان کی عزت اللہ کی عزت کا حصہ ہے،
یہ الفاظ آپ نے ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حبشہ کے مہاجر صحابہ پاس بیٹھے تھے، اور آپ نے کہا جو تم نے ایتھوپیا کی سرزمین میں، افریقہ کے علاقے میں، عیسائیوں کے ملک میں، حبشہ کے خطے میں جو تم نے عجیب کوئی واقعہ دیکھا وہ مجھے بتاؤ۔ تو چند نوجوان کہنے لگے صحابہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہم نے ایک بڑا عجیب واقعہ دیکھا تھا۔ ایک بوڑھی عورت جا رہی تھی اور وہ کسی عیسائی بزرگ کی بیوی تھی، اور اس نے اپنے سر کے اوپر قلۃ من ماء، پانی کا ایک مٹکا اٹھایا ہوا تھا۔ چند نوجوانوں کو شرارت سوجھی اور وہ ان میں سے ایک آیا اور اس نے اماں جی کے دو کندھوں کے پیچھے آگ کے درمیان میں دھکا دیا، اس کا مٹکا نیچے گرا، وہ اماں بھی نیچے گری، اور وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے ان کی طرف چہرہ کر کے کہنے لگی سوف تعلم یا غدر اذا جمع اللہ الاولین والآخرین وتکلمت الایدی والالسن وتشہد الارجل۔ او کمینے بچے، او گھٹیا بچے، جب اللہ قیامت کے دن عدالت لگائے گا اور پہلے اور آخری انسان اکٹھے ہوں گے، اور اس وقت زبانوں پہ تالے لگے ہوں گے، اور بعض دفعہ زبانوں کو اللہ سچ بولنے کی اجازت دے گا اور ہاتھ گواہیاں دیں گے اور پاؤں بھی بولیں گے۔ اس وقت تجھے پتہ چلے گا میرا اور تیرا فیصلہ اللہ کی عدالت میں کیسے لگتا ہے۔ تو آپ نے یہ واقعہ سنا اور کہا صدقت صدقت، سچ کہا اس نے، سچ کہا اس نے۔ کیف یقدس اللہ قوما لا تؤخذ فیہم من ضعیفہم او من قویہم لضعیفہم، جس امت کا یہ حال ہو جائے کہ وہاں کمزوروں پہ ظلم کیا جائے اور طاقتور دندناتے پھریں، اللہ اس امت کے گناہ معاف کر کے ان کو مقدس اور برکت کبھی نہیں دیتا۔ اور خصوصاً ہر بوڑھے کی عزت ہے، اگر وہ بوڑھے آپ کے والدین ہوں، آپ کی والدہ ہو، آپ کا باپ ہو، آپ کے دادا جی ہوں، آپ کی دادی جان ہوں، آپ کے نانا جی ہوں، آپ کی نانی جان ہوں، افسوس ہوتا ہے، افسوس۔ پیغمبر کی سیرت، اس پہ جشن تو ہم مناتے ہیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے پیغمبر کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے، زندگی میں لاگو کرنے اور نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرف آؤ، کیا حال ہے اس شخص کا، کیا حال ہے اس بہو کا جو اپنے خاوند کے گھر میں رہ کے ہر وقت بوڑھے دادا جی اور بوڑھی دادا جی کی غیبتیں کرتی رہتی اپنے بچوں کے سامنے، اور ان کی تربیت ہی ان کی دشمنی پہ کرتی ہے، اور اپنی اولاد کے سینے میں اپنے دادا اور دادی کی نفرت اٹھاتی ہے، اور اپنے خاوند کے پورے خاندان کی انسلٹ اور تذلیل بچوں کے ذہن کو اس زہر سے بھر دیتی ہے۔ یاد رکھیے، جب والدین بوڑھے ہو جائیں اور دادا اور دادی، نانا اور نانی، یہ بھی والدین کے مقام پہ ہوتے ہیں، جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، یہ آپ اللہ کے قرآن سے سنیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، میں آپ سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ اللہ جانتے تھے نا سوشل میڈیا کے کچھ سکالر بھی آئیں گے جو ہر وقت فیس بک یوٹیوب پہ بیٹھ کے والدین کی غلطیاں بیان کرتے رہیں گے۔ نوجوان نسل کے سامنے ماں نے یہ تربیت میں غلطی کی، ابو نے یہ تربیت میں غلطی کی، فلاں نے یہ غلطی کی، فلاں نے یہ غلطی کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ والدین غلطیاں نہیں کرتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان سے خطائیں ہو جاتی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ والدین کی غلطیاں اولادوں کے سامنے ایسے بیان نہیں کی جاتی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ۔ وہ آپ کاؤنسلنگ کرنا چاہتے ہیں بزرگوں کے سامنے بیٹھ کے کریں، والدین سے مل کے کریں۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کی یہ سنت نہیں ہے۔ کسی حدیث میں بھی آپ نے والدین کی غلطیاں نہیں بتائیں، کسی قرآن کی آیت میں اللہ نے والدین کی غلطیاں نہیں بتائیں۔ اولاد پہ فوکس کیا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول جانتے تھے والدین سے غلطیاں ہو بھی جائیں، انسان ہونے کے ناطے ہوتی ہیں، لیکن ان کے دل میں اپنی اولاد کے لیے رحم، محبت، دکھ، دعائیں، درد بھرا ہوتا ہے۔ لیکن جب اولاد غلطیوں پہ آتی ہے تو بعض دفعہ لگتا ہے کہ ان کے سینے میں دل نہیں پتھر رکھے ہوئے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا تیرے رب کا فیصلہ ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور والدین کے ساتھ آخری درجے میں اچھا سلوک کرنا ہے۔ ایک ایک لفظ رکنے کے قابل ہے، لیکن ان 5 الفاظ پہ آپ نے غور کر کے جانا ہے۔ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف۔ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو دونوں کو کبھی اف نہیں کہنا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا صرف ماں کو، اللہ کا قرآن ہے نا، اس کا ایک ایک لفظ قابل غور ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہا صرف والدہ، کہا دونوں میں سے ایک یا دونوں تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو کبھی ان کو اف نہیں کہنا، اف نہیں کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، سخت لہجے میں جھڑک کے ان سے بات نہ کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑی عزت والے انداز میں بات کرنا، ایسے بات کرنا پتہ چلے کہ تم اس کی عزت کر رہے ہو۔ میرے بیٹو آپ کو کیا ہو گیا؟ 25,000 روپیہ آپ ایک دفتر سے تنخواہ لیتے ہو، 20,000 لیتے ہو، 40,000 لیتے ہو، 15,000 لیتے ہو، اور اس باس کی اتنی عزت، یس سر، یس سر، جی سر، یہ ہو گیا، پانی رکھ دیا، صفائی ہو گئی، کام کر دیے، فائلیں ترتیب دے دی، آج کا سارا ٹاسک پورا ہو گیا، یہ بھی کر لیا، اور کوئی حکم، اور کوئی آرڈر، وہ جھڑکتا ہے، ڈانٹتا ہے، جی یس سر، سوری، غلطی ہوگی، آئندہ نہیں ہوگا۔ 25,000 کی خاطر تو تم اتنی عزت دیتے ہو، اور جس ماں باپ نے تمہارے لیے پوری زندگی اور جوانی قربان کر دی ہے، ان کی عزت تمہارے دلوں میں اتنی بھی نہیں ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے عاجزی کے پر بچھا دینا۔ ہمارے تو پر نہیں ہوتے،
تو اللہ نے کیوں کہا عاجزی کے پر بچھا دینا؟ سبحان اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ عام انسان ایسی باتیں کر ہی نہیں سکتا، اس کے پاس کے الفاظ ہیں ہی نہیں۔ مفسرین نے لکھا جب پرندہ اونچا اڑ رہا ہوتا ہے نا، اونچا اڑا پھر اور اونچا اڑا پھر اور اونچا اڑا، بہت اونچا جب چلا جاتا ہے پھر وہ نیچے آتا ہے تو پھر وہ زمین پہ آنے کے لیے اپنے پروں کو بچھاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا اے میرے بندے، اپنے والدین کے سامنے پروں کو بچھا کے رکھنا، تم جتنے بھی اونچے اڑ جاؤ، تم جتنے بھی اونچے مقام پہ پہنچ جاؤ، تمہیں جتنی بھی دولت مل جائے، تمہیں جتنی بھی جائیداد مل جائے، تمہیں جتنے بھی عہدے مل جائیں، تم جتنے بڑے عالم اور قاری بن جاؤ، تم جتنے بڑے پروفیسر اور ڈاکٹر بن جاؤ، تم جتنے بڑے بزنس مین بن جاؤ، جب بوڑھے والدین کی باری آئے تو ان کے سامنے یوں نیچے آ جانا جیسے پرندہ اونچا اڑتے ہوئے زمین پہ بیٹھنے کے لیے پروں کو نیچے کر دیتا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور تنہائیوں میں بھی دعا کرنا، ہر موقع پہ دعا بھی کرنا، اللہ یہ بوڑھے ہو گئے، ان پہ ایسے رحم کر جیسے بچپن میں مجھے پالا کرتے تھے۔ آگے بڑھیے، دوسرا طبقہ جس طبقے کے اوپر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام خصوصی رحم کی اپیل کرتے تھے اپنی امت سے، وہ طبقہ عورتوں کا طبقہ ہے، عورتوں کا طبقہ ہے، کیونکہ عورتوں کے احساسات بہت نازک ہوتے ہیں۔ وہ عورت آپ کی ماں ہو، وہ عورت آپ کی بیٹی ہو، وہ عورت آپ کی بہن ہو، وہ عورت آپ کی بیوی ہو، وہ عورت کسی اور کی بیٹی ہو، وہ عورت کسی اور کی ماں ہو، وہ عورت کسی اور کی بہو ہو، وہ عورت کسی اور کی عزت ہو، بحیثیت عورت امام کائنات علیہ السلام نے عورتوں کو بہت عزت دی ہے۔ ایک صحابی سفر میں تھے، ہودی خانی کر رہے تھے، اور ہودی خانی جب عرب شعراء کرتے تھے تو اونٹوں کے لیے خاص ردم کے اندر شاعری کو سننا، اس کا تاثر اتنا شدید ہوتا تھا کہ اونٹ اور تیز دوڑتے تھے، اور تیز دوڑتے تھے، تو اونٹ تیز دوڑ رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام عورتوں کا اتنا خیال کرتے کہ آپ نے اپنے اس صحابی کا نام لے کے کہا، رفقم بالقواریر یا انجشا، انجشا سوقم بالقواریر۔ یہ جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں نا اونٹوں کے اوپر، یہ عورتیں نہیں ہیں، ان کو ایسے لے کے چلو جیسے شیشے کو لے کے چلتے ہو، آبگینے کو لے کے چلتے ہو، آئینے کے لے کے چلتے ہو۔ یہ آئینوں کی طرح، شیشوں کی طرح نازک ہیں، ان کو چلاتے ہوئے اونٹوں کو تیز نہ دوڑاؤ، آہستہ دوڑاؤ، ان کو پریشانی نہ ہو۔ تو عورتوں کو آپ نے آبگینے کا، شیشے کا، میرے گھر میں بھی اہلیہ ہے، آپ کے گھر میں بھی اہلیہ، خصوصاً بحیثیت بیوی نبی علیہ السلام ازواج مطہرات ہماری ماں کو وہ عزت اور وہ مقام دیتے کہ ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تو آپ نے ایک کلمہ سننا بھی برداشت نہ کیا، اور ان کی ساری وفاؤں کو یاد رکھا کہ عائشہ خدیجہ کے بارے میں بات نہ کرنا، خدیجہ وہ ہے جب لوگ مجھے پتھر مارتے تھے تو میرے اوپر چادریں ڈالا کرتی تھی، جب لوگ میری نبوت کا انکار کرتے تھے تو میرے اوپر کلمہ پڑھا کرتی تھی، وَافَتْنِي بِمَالِهَا وَنَفْسِهَا، جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تو اس نے اپنا مال بھی میرے اوپر قربان کیا تھا اور اپنی جوانی بھی میرے لیے قربان کی تھی۔
کیا وہ بیمار ہوئی کہ اس کی بیماری آپ نے تانا بنا کے رکھ دی؟ ہماری بیٹیاں بیمار نہیں ہو سکتی؟ اگر اس کے بطن سے اولاد نہیں ملی تو اس کے تانے، اگر کھانے پینے میں کوئی کمی رہ گئی پکانے میں تو اس کے تانے، اگر کسی اور چیز میں کوئی معمولی نقص آ گیا تو اس کے اندر تانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوش اخلاق شوہر کائنات میں کوئی نہیں دیکھا ہے، اور آپ یہ کہتے تھے کہ سب سے بہترین انسان ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے گھر کی چار دیواری میں اچھا ہوتا ہے۔ دوسروں کے سامنے اچھا بن کے رہنا یہ اچھا ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ وہ وقتی طور پہ آپ اچھے ہوتے ہیں، وہ آپ کا بہروپ ہوتا ہے، روپ نہیں ہوتا۔ وہ آپ کی ایکٹنگ ہوتی ہے، اصل چہرہ نہیں ہوتا۔ دکان پہ بیٹھ کے گاہکوں سے مسکرانا آسان ہے، ہفتے بعد دوستوں سے مل کے مسکرا لینا آسان ہے، مسجد کے خطیب اور امام کے سامنے اچھا بننا آسان ہے، استاد اور ٹیچر کے سامنے اچھا بن کے رہنا آسان ہے۔ اصل انسان کے اخلاق کا امتحان اور میرٹ اللہ کے پیغمبر کی زبان میں اس کی بیوی ہے اور اس کے گھر والے ہیں کہ گھر میں کیسے رہتا ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو گھر میں اچھا ہوتا ہے۔ وانا خیرکم لأہلی، اور آپ نے کہا سب سے زیادہ تمہارا پیغمبر ہے جو اپنے گھر میں بہت اچھا ہوتا ہے۔ عورت بیٹی ہے تو بھی اس کی بڑی عزت ہے۔ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا بتول، جنت کی خواتین، نوجوان بیٹیوں کی سردار، امام کائنات نے جو اس بیٹی کو عزت دی ہے اس کی مثال دینا دنیا میں مشکل ہے۔ بہن کی خاطر تو صحابہ کی تربیت ایسی تھی، وہ بھی جوان تھا، اس کے بھی ارمان تھے، وہ بھی چاہتا تھا میں کسی کنواری عورت کے ساتھ شادی کروں۔ باپ نے جاتے ہوئے کہا بیٹا تیری بہنیں ہیں ان کا خیال رکھنا، اور بیٹے نے باپ کی وصیت کا اتنا خیال کیا، شادی کی باری آئی، لوگ کنواریوں کو چاہتے ہیں اور جابر بڑی عمر کی خاتون ڈھونڈ رہا ہے، اور شادی شدہ مطلقہ یا بیوہ وہ ڈھونڈ رہا ہے۔ شادی ہو جاتی ہے، اللہ کے پیارے نبی پوچھتے ہیں جابر کنواری لڑکی سے شادی کی ہے یا شوہر دیدہ سے شادی کی ہے؟ کہتے ہیں شوہر دیدہ سے شادی کی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں جابر کنواری سے شادی کیوں نہیں کی؟ اصول تو یہی ہے، ضابطہ تو یہی ہے، انسان کی فطرت یہ ہے، آپ نے اس لیے پوچھا کنواری سے شادی کیوں نہیں کی؟ کہا اللہ کے پیارے نبی ابو فوت ہو گئے، اور وہ کہہ کے گئے تھے جابر بہنوں کا خیال رکھنا، بیٹیوں کا خیال رکھنا۔ میں نے کہا میری بیوی بھی ان کی ہم عمر ہوگی تو آپس میں ان کی لڑائیاں ہو جائیں گی، وہ ان کا خیال نہیں رکھ سکے گی، وہ بھی چھوٹی عمر کی، یہ بہنیں بھی چھوٹی عمر کی ہیں۔ پیغمبر اسلام اے میرے پیارے نبی اپنے باپ کی وصیت کا خیال کرتے ہوئے اور اپنی بہنوں کی عزت اور مقام کا خیال کرتے ہوئے تمہارے صحابی جابر نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے تاکہ میری بہنوں کے لیے ماؤں کی طرح رہے۔ آپ خاموش ہو گئے، مطلب آپ کی خاموشی کا یہ ہوا کہ آپ نے جناب جابر کی اس عمل کو پسند کیا، اس کو اچھا سمجھا کہ اس نے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ امام کائنات علیہ السلام کہ یہ امتی جو بات بات پہ آپ کا نام لیتے ہیں، شرم آتی ہے یہ بتاتے ہوئے، میں ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں کہ اربوں پتی ہیں اور کروڑوں میں کھیلتے ہیں اور پجیروں گاڑیوں میں جھومتے ہیں، اور ان کی بہنیں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں۔ ایسے لوگ بھی اپنے آپ کو نبی کا امتی کہتے ہیں، جن کے پاس ایکڑوں کی جائیداد ہے،
مربعوں کے حساب سے زمینیں، اور پھر بھی وہ اپنی بہنوں سے معاف کرواتے پھرتے ہیں، معاف کر دو، وراثت کا حق نہ لو، یہ زمین نہ لو، معاف کر دو، دنیا کے سب سے بڑے فقیر تم ہی ہو، تمہیں تو چاہیے کہ مسجد کی اس چار دیواری کے باہر چادر بچھا کے بیٹھ جاؤ اور سارے تمہیں ہزار ہزار روپیہ دے دیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ اپنی بہنوں سے کہتے پھرو کہ باپ کا حق معاف کر دو جو ان کا حق بنتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بارے میں امت کو کہتے ہیں ان کا خاص خیال رکھنا، اور بیٹی اور بہن کے بارے میں تو خاص طور پہ آپ نے نام لے کے کہا، من ابتلی بشیء من هذه البنات، جس کو اللہ نے امتحان لیا بیٹیاں دے کے اور وہ بیٹیوں کی تربیت میں کامیاب رہا اور اس نے بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق نہ کیا، یہ آپ نے شرط لگائی، بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق نہ کیا، کن لہو حجابا من النار او سترا من النار، قیامت کے دن یہ بیٹیاں اپنے باپ اور جہنم کے درمیان دیوار بن کے کھڑی ہو جائے گی۔ اس حدیث میں غور کرتا ہوں تو میرا ضمیر یہ کہتا ہے، بیٹیاں کہتی ہوں کہ اللہ گناہگار ہے کہ نہیں ہم نہیں جانتے، تیرا نافرمان ہے کہ نہیں ہم نہیں جانتی، تیری بغاوت کرتا رہے کہ نہیں ہم نہیں جانتی، ہم تو اتنا جانتی ہیں باپ ہے، اس نے ہمارا بڑا خیال کیا ہے، ہمارے اور بھائیوں کے درمیان کبھی فرق نہیں کیا، اللہ آج یہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے دو بیٹیوں کا نام لے کے کہا، ایک اور روایت میں دو بہنوں کا نام لے کے کہا، من عال جاریتین، جو دو لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے، اس میں بہنیں بھی دو آ گئیں، بیٹیاں بھی آ گئیں، من عال جاریتین، جو دو لڑکیوں کی پرورش کرے، وہ اس کی بہنیں ہوں یا اس کی بیٹیاں ہوں، پرورش کرے اور اچھی کرے حتیٰ کہ وہ جوان ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں میں اور وہ پرورش کرنے والا جنت میں ایسے اکٹھے جائیں گے جیسے اللہ نے دو انگلیوں کو اکٹھا رکھا۔ آگے بڑھیے، تیسرا طبقہ جس طبقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام خصوصی محبت کرتے تھے اور ان کا خصوصی خیال رکھنے کا کہتے تھے، وہ مظلوم طبقہ ہے، کسی بھی حوالے سے جس پہ ظلم ہو رہا ہو۔ آپ علیہ السلام اس پہ خاص رحم کرتے، خاص محبت کرتے اور اپنی امت کی خاص تربیت کرتے کہ دیکھنا مظلوم کافر بھی ہو، کیسے الفاظ ہیں، اور احادیث کی تشریحات سے یہ معلوم ہوتا ہے، محدثین اور شارحین نے دو ٹوک لکھا ہے، اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، اے میری امت کے لوگوں اپنے آپ کو مظلوم کی بد دعا سے بچانا، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، یعنی مظلوم کی بد دعا آسمانوں کو چیرتے ہوئے سیدھی اللہ کے پاس پہنچتی ہے، چاہے وہ مظلوم یہودی ہو، چاہے وہ مظلوم عیسائی ہو، چاہے وہ مظلوم سکھ ہو، چاہے وہ مظلوم ایتھیسٹ اور ملحد ہو، چاہے وہ مظلوم کافر بے ایمان ہو، مظلوم مظلوم ہے اور ظالم ظالم ہے، چاہے وہ ظالم مسلمان ہو، چاہے وہ ظالم نمازی ہو، چاہے وہ ظالم حاجی ہو، چاہے وہ ظالم قاری قرآن اور عالم دین ہو، چاہے وہ ظالم کوئی دینی مذہبی قائد اور لیڈر ہو، جب ظلم کی باری آتی ہے تو اللہ کے اس قرآن کو آپ کے سامنے ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہوں کہ پھر ہماری شریعت مذہب اور دین کو نہیں دیکھتی، ہماری شریعت یہ دیکھتی ہے ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، بس ایک میرٹ
نہ تعلق، نہ رشتہ داری، نہ مذہب، نہ علم، نہ تقوی، نہ کوئی اور چیز، بس یہ دیکھا جائے گا ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ نہ برادری، نہ خاندان، نہ پارٹی، نہ تنظیم، نہ ووٹ، نہ کچھ ہو، صرف یہ دیکھا جائے گا ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ اللہ کو خبر نہیں ہوتی ظالموں کی کرتوتوں کے بارے میں۔ قرآن کے الفاظ کیسے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ اللہ کو خبر ہی نہیں ہے جو کچھ ظالم کر رہے ہیں، اس کو سب پتہ ہے۔ پھر وہ فوری ظالم کو کیوں نہیں پکڑ رہا؟ وہ اسرائیل کے ظالموں کو کیوں نہیں پکڑ رہا؟ وہ پاکستان کے ظالموں کو کیوں نہیں پکڑ رہا؟ وہ ہندوستان کے ظالموں کو کیوں نہیں پکڑ رہا؟ وہ گلی محلے کے ظالموں کو کیوں نہیں پکڑ رہا؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ یہاں ایک وجہ بیان کی، ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور تاریخ سے معلوم ہوتا ہے، دو وجہ ہوتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاشرے کا امتحان لے رہا ہوتا ہے، مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں یا اپنے مفادات کے قیدی بن جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، چھانٹی کر رہا ہوتا ہے اور کچھ مہلت دے رہا ہوتا ہے، رسی ڈھیلی کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا تھا ابو لہب کیا کر رہے، اللہ دیکھ رہا تھا طائف میں میرے پیغمبر کو کیسے مارا جا رہا ہے، اللہ دیکھ رہا تھا بلال کو کیسے گھسیٹا جا رہا ہے، اللہ دیکھ رہا تھا سمیہ کے کیسے دو ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا تھا عبداللہ بن مسعود کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا تھا عثمان ابن عفان کو بوری میں بند کر کے کیسے آگ کا دھواں دیا جا رہا ہے، اللہ دیکھ رہا تھا خبیب کو سولی پہ کیسے لٹکایا جا رہا ہے، لیکن مہلت تھی کہ ان ظالموں کو پکڑنے کا ابھی وقت نہیں ہے، ان کو بدر کے میدان میں پکڑنا ہے اور ایسے پکڑنا ہے کہ ابو جہل نیچے ہوگا اور اس کی بکریاں چرانے والا عبداللہ بن مسعود اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھا ہوگا۔ وقت ہوتا ہے۔ اور کبھی اللہ نے اس آیت میں یہ بیان کیا کہ اس لیے اللہ نہیں پکڑتا کہ اس میں سب سے برا عذاب اس کو قیامت کے دن دینا ہے، وہاں اللہ کی عدالت لگنی ہے، سارے حساب یہاں نہیں ہوتے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم۔ جس دن میں قیامت قائم کروں گا ان ظالموں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ یہ کیا ہو گیا۔ یہ دوڑ رہے ہوں گے پریشانی میں، ان کے سر اٹھے ہوں گے، ان کے دل اڑے ہوں گے، خالی ہوں گے، پلک بھی نہیں جھپک سکیں گے، آنکھیں پتھر کی طرح پھٹی رہ جائیں گی۔ پھر دیکھنا کہ میں ان ظالموں سے حساب کیسے لیتا ہوں۔ ایک چھوٹے سے مزدور کے اوپر بھی چھوٹا سا ظلم اللہ کو اتنا برا لگتا ہے کہ امام کائنات علیہ السلام کہتے ہیں وہ بندہ جو کسی مزدور کی مزدوری رکھ لیتا ہے، کام اس سے پورا لیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کو کہتے ہیں کہ تیرا جھگڑا مزدور کے ساتھ نہیں ہے، تیرا جھگڑا خود میرے ساتھ ہے۔
تو نے اس مزدور سے دشمنی نہیں کی، تو نے مجھ سے دشمنی کی ہے، تم نے مجھ سے دشمنی کی ہے۔ معاشرے کا وہ مظلوم طبقہ جو فقیر رہ جائے، بھوکا رہ جائے، معیشت سے تنگ ہو، اس کی بھوک کو بھی اللہ اپنی بھوک کہتے ہیں۔ اور قیامت کے دن اللہ یہ نہیں کہتے تو نے بھوکے کو کھانا نہیں کھلایا، قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو اس طبقے کے ساتھ خاص محبت کریں، ان کا خاص خیال رکھیں، اور یہ روش چھوڑ دیں جو جتنا طاقتور ہے آپ اتنے ہی اس کے ساتھ ہیں، اور اللہ کی طاقت کو آپ بھول ہی جاتے ہیں، موت کو بھول ہی جاتے ہیں، قیامت کو بھول ہی جاتے ہیں، قبر کو بھول ہی جاتے ہیں۔ ایک آخری حدیث سنا کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ امام کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو قبر میں داخل کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ قبر کی سختیوں سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ بیٹھے بیٹھے موتیں ہو رہی ہیں، بیٹھے بیٹھے جس زمین پہ جھگڑا ہوتا ہے اسی جگہ ہی فوتگی ہو جاتی ہے، اور 4 جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے اموات ہو رہی ہے۔ وہ لاہور کا ایک بھائی تھا، روڈ پہ جا رہا تھا اور راستے میں سگنل بند ہے، ریڈ سگنل رکتا ہے کہ ابھی کھلتا ہے تو میں آگے چلتا ہوں۔ اتنی بھی مہلت نہیں ملی، اپنی ہی گاڑی کے سٹیرنگ پہ بیٹھے بیٹھے اسی حالت میں اللہ کے پاس چلے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو حکم ہوا 100 کوڑے لگائے گئے۔ اللہ نے رحم کیا اور پھر حکم دیا کہ 1 کوڑا لگایا جائے۔ جب 1 کوڑا لگایا گیا، امام کائنات فرماتے ہیں امتلأ القبر علیہ نارا، اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ جو اس کو تکلیف ہوئی وہ علیحدہ، لیکن وہ پتہ نہیں کیسا کوڑا ہے، لگتے ہی اس کوڑے کی آگ سے قبر بھی بھر گئی۔ تو اس نے پوچھا کہ مجھے یہ سزا کس گناہ کی ملی ہے؟ بتایا گیا تیرے 2 جرم ہیں، یعنی ابھی سزا تو جہنم میں ملتی ہے، تو بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا قبر سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بتایا گیا تیرے 2 جرم ہیں، ایک جرم یہ ہے صلیت صلاۃ بغیر وضوء، تو نے ایک نماز جان بوجھ کے بغیر وضو کے پڑھی۔ طہارت وضو بہت اہم چیز ہے، اس نے تو پڑھی تھی بغیر وضو کے تو یہ سزا ہے، جس نے پڑھی ہی نہیں اس کو کیا سزا ہوگا؟ آپ جو مرضی کر لیں، پیغمبر کا یہ فیصلہ ہے کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے کل قیامت کے دن وہ اللہ کے نبی کی امت میں کھڑا نہیں ہوگا، وہ فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف جیسے ظالموں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تیرا دوسرا جرم یہ ہے مررت بمظلوم فلم تنصرہ، ایک مظلوم کے پاس سے تیرا گزر ہوا تو اس کی مدد کر سکتا تھا اور تو نے پھر بھی نہیں، ایک تو ہے کہ ہم خود کمزور ہوں، کسی کی مدد کر نہ سکتے ہوں، تو ایک عذر ہے کہ اللہ ہم خود ہی کمزور تھے، اور ایک ہے کہ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہو، آپ کو پاور دی ہو، آپ کو ذمہ داری دی ہو، آپ کو اتھارٹی دی ہو، آپ کو اللہ نے کوئی پولیس کا عہدہ دیا ہو، انتظامیہ کا عہدہ دیا ہو، اچھی برادری دی ہو،
سیاست کا کوئی عہدہ دیا ہو اور آپ مدد کر سکتے ہیں مظلوم کی، پھر بھی جان بوجھ کے آپ نہ کریں، اور جانتے بھی مظلوم ہیں، صرف اپنی پارٹی کی خاطر، اپنے خاندان کی خاطر، اپنی برادری کی خاطر، امام کائنات کا فیصلہ ہے کہ اسے بتایا جائے گا یہ تیرے دو جرم ایسے تھے، بغیر وضو کے نماز پڑھنا اور مظلوم کے پاس سے گزر جانا طاقت کے باوجود اس کی مدد نہ کرنا، جس وجہ سے آج تجھے قبر کے اندر ایک کوڑا لگایا گیا ہے اور تیری قبر آگ سے بھر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں رحم پیدا فرمائے، اور خصوصاً ان تین طبقوں کے لیے خاص رحم فرمائے، بزرگوں کے لیے رحم، عورتوں کے لیے رحم، اور مظلوموں کے لیے رحم۔ باقی آپ کی رحمت تو سارے جہاں کے لیے ہے، اس کا تذکرہ تو بہت ہی وسیع اور بہت ہی طویل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں آپ کے اسوہ حسنہ پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔